هبت نفحات أنسية فشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سپارہ نمبر 2 رکوع نمبر 8۔ حج کے مہینے میں سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزدار نہ ہو، اور جو نیک کام کرتے کرو اللہ کا علم ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس اسے ہوش مندو اور میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو معاشر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، پھر اسی طرح یاد کرو جس کی ہدایات اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے وہ سب لوگ پلٹتے ہیں وہی تم پر پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو۔ اور ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دو، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کے حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کرے تو 2 ہی دن میں واپس ہو گیا اور کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، خوب جان رکھو، ایک روز اس کے حضور میں ہمیں پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھی معلوم ہوتی ہیں اور اپنے نیک نیتوں پر دوبارہ بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اس سے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں میں غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ اپنے وقار کا خیال اس گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں ہی کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی اور طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اور تمہارا کھلا دشمن ہے جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہے، ان کو پا لینے کے بعد پھر تم لازش کھاتے ہو۔ جو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم وعدنا ہے۔ کیا اب بھی وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے ہو، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے اور خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ کر ڈالا جائے؟ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔